اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، 3 دن سے اسی پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اتنی جامع ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف اسی صورت کو نازل فرما دیتے تو کافی و شافی تھی۔ یہ صورت انتہائی جامع ہے، اس میں بے شمار معانی ہے تو مختصر، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صورت بہت جامع ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے قسم کھائی زمانے کی اور فرمایا کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر کامیاب وہ لوگ ہیں جو 4 کام کرنے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے۔ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ ایمان کے بغیر تمام دنیا بھی فیکی ہے، آخرت بھی ہے۔ ایمان قدم قدم پر مطلوب ہے۔ مومنین صالحین اللہ کے دوست ہیں۔ ویسے تو اللہ خالق ساری کائنات کا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوستی کا حق اور تعلق اسی کو ہوا کرتا ہے جو ایمان لائے۔ ایمان ہی پر سفارش موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان ہی پر جنت کا داخلہ موقوف ہے، بلکہ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر جہنم کے اثر جو ہوا کرتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو بہت جلد ختم کر دیں گے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر کا جہنم میں جانا یہ تعذیب کے لیے ہوگا، عذاب کے لیے، اور مومن کا جہنم میں جانا یہ تہذیب کے لیے ہوگا۔ تہذیب کا معنی صاف کرنا، صفائی کے لیے، اس کو جنت کے لائق بنانے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ مومن کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو جو اس کی قدر نہیں ہے کہ رب کریم نے جو ہمیں ایمان دیا ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ ان صحابہ کرام کو پوچھیں، ابو ذر غفاری کو پوچھیں ایمان کا مسئلہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں ایمان کا مسئلہ، ان مہاجرین صحابہ کو پوچھیں ایمان کا مسئلہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا واقعہ خود نقل فرماتے کہ میں قبیلہ غفار میں رہنے والا، مجھے پتہ چلا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ سب کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو انکوائری کے لیے بھیجا، تحقیق کے لیے، اس نے آ کر جو رپورٹ دیا، لیکن مجھے اس رپورٹ پر تسلی نہ ہوئی، تو میں خود گیا۔ فرمایا کہ پہلے دن مطاف کعبہ میں لیتا رہا، اب میں کس کو پوچھوں کہ محمد کون ہے۔ دوسرا دن گزرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا کہ کوئی اجنبی سا آدمی ہے، مجھے اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اور پھر میں مطاف کعبہ میں آ کر پڑا رہا، زمزم پیتا رہا، لیکن نہ میں نے علی کو پوچھا نہ علی نے مجھ کو پوچھا۔ تیسرا دن ہوا، پھر علی اپنے گھر لے گئے، مجھے کھانا کھلایا، اب علی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے بتایا کہ قبیلہ غفار سے میرا تعلق ہے، اور میں اس تحقیق کے لیے آیا ہوں کہ مجھے محمد سے ملنا ہے۔ فرمایا میرے پیچھے چلتے رہو، اگر کسی عذر کی بنیاد پر، کسی دشمن کی بنیاد پر میں بیٹھ جاؤں تو آپ چلتے رہنا۔
حضرت علی اسی طرح لے کر چلتے رہے یہاں تک کہ دار ارقم پر پہنچ گئے۔ دار ارقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ گاہ تھا، حضرت وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اشارہ کیا کہ یہ مکان ہے، چلے جاؤ۔ ابو ذر فرماتے میں اندر میں داخل ہوا، میں نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ مجھے بتایا کہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، لیکن ایمانی اسپیڈ جب آ جاتی ہے تو پھر وہ چھپتی نہیں ہے۔ میں نے مطاف کعبہ میں زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اہل مکہ نے مجھے بہت مارا۔ حضرت عباس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور وہیں سے ہمارا شام جانے کا راستہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ بند کر دے۔ لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر میں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، پھر مارا۔ عباس نے مجھ کو چھڑایا تو ابو ذر غفاری سے ایمان کا مسئلہ پوچھے، ثمامہ ابن اسال سے اسلام کا مسئلہ پوچھے، ایمان کا۔ ثمامہ ابن اسال قبیلہ حنیفیہ کے سردار تھے۔ دور کفر میں وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آئے مدینۃ المنورہ۔ اس وقت حضرت مدینے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے فرمایا ان کو باندھ دو مسجد نبوی کے ستون سے، ان کو باندھ دیا۔ لیکن حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس تشریف لے جاتے اور پوچھتے کیف حال ثمامہ، ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ بس ایک ہی جملہ تھا ان کا، اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، میرے قبیلے والے، اور اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا چھوڑ دو ان کو۔ وہ گئے اور قریب کے باغ میں جا کر غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ جب بندھے ہوئے تھے تب خطرات تو تھے، تب تم نے کلمے کا اظہار نہیں کیا، اور جب چھوٹ گئے تو کلمہ پڑھا تم نے؟ فرمایا کہ کلمہ اور ایمان تو تبھی آ چکا تھا اخلاق نبوی کو دیکھ کر۔ کوئی تلوار نہیں چلی تھی وہاں، تو اخلاق چلے تھے۔ آج ایک حملہ ہوتا ہے عراق پر یا کسی اور ملک پر تو لاکھوں کی تعداد میں مار دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت بھی جو جنگیں چل رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد، اور وہاں 27 غزوات ہوئے، 1-2 نہیں، 27 غزوات ہوئے، اور 60 یا 70 سے زیادہ، 70 سے زیادہ سریے ہوئے، لیکن کل ملا کر دونوں طرف سے 800 سے زیادہ افراد نہیں مارے گئے، اس لیے کہ مقصود مارنا تھا ہی۔ وہاں تو یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا یہ دین لوگوں میں اتر جائے۔ تو ثمامہ نے کہا کہ دین اور ایمان تو تبھی آ چکا تھا میرے اندر، لیکن اگر میں بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں اظہار کرتا تو شاید کوئی یہ سمجھ لیتا کہ میں ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، خوف کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے اظہار نہیں کیا۔ جب میں چھوٹ گیا تو اب میں نے اپنی آزادی کے ساتھ ایمان کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ آپ کے رفقا مجھے پکڑ کے لے آئے اور یہ مسئلہ ہوا، کیا میں عمرے کے لیے جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن ایمان کا اظہار نہ کرنا، مکے کے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے ابھی بتایا ایمانی اسپیڈ جب آتی ہے تو وہ رکتی نہیں۔ جا کر کے زور زور سے مطاف میں کلمہ پڑھنے لگے، شدید پیٹائی ہوئی ان کی۔ اس موقع پر بھی عباس آ گئے اور حضرت عباس نے فرمایا یہ تو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، اور وہیں سے گیہوں جاتے تھے مکہ میں۔
فرمایا کہ اس کے وہاں سے گیہوں آنا بند ہو جائے گا۔ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، پھر وہی حال، پھر حضرت عباس نے چھڑایا۔ واپس آئے تو حضور کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مسئلہ ہوا، اور میں اہل مکہ کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اب تمہیں گیہوں کا ایک دانہ نہیں دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے۔ قربان جائیے اخلاق نبوی پر۔ حضرت نے فرمایا دیتے رہو، بند نہ کرو۔ حالانکہ دشمن ہیں، اہل مکہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن آپ نے فرمایا دیتے رہو، بند نہ کرو۔ میں اور آپ ہم اپنے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں موقع مل جائے بدلہ لے لیں گے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے بند کر دو، ان لوگوں کے لیے ظالموں کو کھانا نہیں ملنا چاہیے، یہ تڑپ کر مر جائیں۔ اور کریمانہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، فرمایا دیتے رہو، اسے بند نہ کرو۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تھے۔ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافست و جنگ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو ابھی اپنوں کو اپنے نہیں بنا سکا ہے، پرایوں کو اپنا کب بنائے گا؟ ہمارے تو اپنے ابھی اپنے نہیں بنے، تو ہم پرایوں کو اپنا کب بنائیں گے؟ اسلام کی محبت ہم اپنوں میں ابھی ڈال نہیں سکے، تو ہم پرایوں میں کیا اسلام کی محبت ڈال سکتے ہیں؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ۔ تو ایمان کیا ہے وہ ان سے پوچھیے، ثمامہ سے پوچھو، ابو ذر سے پوچھو، ان مہاجرین سے پوچھو کہ جو مکہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نکلے، کاروبار چھوڑ کر نکلے۔ کوئی ایک تو بتائیں یہاں کہ جو ایمان کے خاطر کاروبار چھوڑ رہا ہو؟ کوئی ایک تو بتائے۔ ارے ہم نے وہ بستیاں یہاں دیکھی ہے کہ جہاں کاروبار ہے لیکن مسلمان اتنے دب کر رہے ہیں کہ ان کی ہر بات منظور کر رہے ہیں، اگر ایمان چھوڑنا پڑے تو تیار ہے، کاروبار نہیں چھوڑیں گی۔ ان مہاجرین سے پوچھو کہ جو وطن چھوڑ کر گئے، اس کے ساتھ ساتھ مکان چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، معیشتی نظام چھوڑ دیا سارا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب تھے، ان کی پراپرٹی تھی مکے میں، ان کی جائیدادیں تھی مکے میں، ان کے کاروبار تھے مکے میں، ان کی تجارتیں تھی مکے میں، لیکن ایک نبی کے خاطر اور ایک ایمان کے خاطر انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، اور موقع آیا تو بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے۔ ہاں ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جس وقت ہجرت کر کے چلے ہیں، پڑھیے حیات الصحابہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس وقت چلے ہیں تو اہل مکہ نے کہا بیوی کو نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ فرمایا قربان ہے یہ بیٹی آپ پر، میں جا رہا ہوں۔ بچے نہیں لے جا سکتا، فرمایا یہ آپ کے حوالے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک دین، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک نبی کے خاطر بیوی کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، بچوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، کاروبار کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، حتیٰ کہ دکان، جائیداد، پراپرٹی اور مکان کو قربان کرنا پڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ وہ غریب نہیں تھے لیکن قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ وہ مہاجرین فقراء جن کو اپنے وطن سے نکالا گیا۔ مصعب ابن عمیر کوئی غریب آدمی نہیں تھا، مصعب ابن عمیر مکے کا مالدار نوجوان تھا، یہ کوئی غریب نہیں تھا، لیکن جب نکلا ہے تو کہا کہ مصعب یہ کمایا ہوا ہمارے ملک کا ہے، ہم تجھے نہیں لے جانے دیں گے۔ مصعب نے سارا مال وہاں رکھ دیا اور پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ چلے، اور حضرت کی خدمت میں آ کر فرمایا کہ حضرت سارا مال میرے پاس رکھوا دیا، اور یہ کہا ہماری کنٹری کا مال ہے، تم نہیں لے جا سکتے ہو، میں نے چھوڑ دیا، لیکن حضرت میں اپنا ایمان لے کر کے آ گیا۔
نبی مسکرا کر فرماتے ہیں سستا ہے سودا تیرا، دولت گئی ہے کل ملے گا، کل مل جائے گی، لیکن ایمان چھوڑ دیتا تو یہ کبھی نہ ملتا۔ اور وہی مصعب جو مکے کا مالدار تھا، تاریخ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ پہنتے تھے، یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب آدمی تھے، مالدار ترین انسان تھے۔ لیکن بدر میں جب شہید ہوا ہے، احد میں جب شہید ہوا ہے مصعب، تو اس کا حال یہ ہے کہ ایک لنگی بدن پر تھی اور اسی میں کفن دیا گیا، تو پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا سر ڈھانپ دو محترم ہے، اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور اسی عالم میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا، دولت چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا، کاروبار چھوٹ سکتا ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا۔ افسوس کہ میں نے اور آپ نے چند ٹھیکروں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ آج ہمارا ایمان ٹھیکروں کی طرف بیچا جا رہا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے توتیں گے مسلمانوں، جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ توتا کرتے ہیں۔ ایک ہی پیالہ کھانا، حضرت نے ایک پیالے سے مثال دی ہے، یعنی کھانا بہت نہیں ہے، بہت کم ہے، اور بھوکے لوگ کیسے توتتے ہیں، اسی طرح چاروں طرف سے پیالے کی مثال دے کر ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شارح فرماتے ہیں حدیث کے، فرمایا حضور یہ مثال دینا چاہتے ہیں کہ پیالے کے چاروں طرف لوگ بیٹھتے ہیں، فرمایا سارے لوگ چاروں طرف سے تم پر توتیں گے۔ صحابہ کو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو فوراً فرمایا نحن المقلون او المقصرون، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، یعنی ہماری قلت مائنورٹی کی بنیاد پر مسئلہ ہوگا یا میجورٹی کی بنیاد پر، ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا تم بہت ہوں گے، انتم المقصرون، تم بہت ہوں گے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا، یہ لفظ حضرت نے پہلی مرتبہ عرب میں استعمال کیا تھا، صحابہ کو معنی کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا وہن کیا چیز ہے یا رسول؟ حضرت نے فرمایا کہ تم موت کو ناپسند کرو گے اور دنیا کو بہت چاہو گے، چاہتے دنیا تم میں بڑھ جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرو گے، یہ وہن ہے۔ فرمایا جب مومن کی یہ شان ہو جائے کہ وہ دنیا سے بہت محبت کرنے لگے اور تکرہون الموت، اور موت کو ناپسند کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ ساری دنیا اب تمہیں مارنے کے لیے توتے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ آج یہی دو صفت مجھ میں اور آپ میں آ چکی کہ حب دنیا اور کراہیت الموت، یہ دو صفات ہمارے اندر آ چکی۔ ہم موت سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہمیں یہیں رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں۔ کراہیت الموت کا یہ عالم ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کو چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ اس حدیث شریف کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ ہم میں بہت سے لوگ ہیں جو موت کو پسند نہیں کرتے، مرنا کون چاہتا ہے؟ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کے موقع پر جو اللہ کو چاہے گا کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، پھر اللہ بھی چاہے گا کہ لاؤ میرے بندے کو میری رحمت کی طرف، اور موت کے موقع پر
جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرے گا پھر اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرے گا، اور موت کے موقع پر اللہ کو ناپسند وہی کرے گا جس کی زندگی معاصی میں گزری ہوگی، جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی، وہی موت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرے گا۔ ورنہ اللہ کی رحمت کا عالم مومن کے لیے کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر امام بخاری کا رعب نہ ہوتا تو ہم اس حدیث کو موضوع کہہ دیتے، لیکن بخاری کا رعب ہے کہ بخاری موضوع روایت کبھی نہیں لا سکتے۔ لمبی روایت ہے حدیث قدسی، فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض، اللہ فرائض کے ذریعے، بندہ فرائض کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، مقرب بنتا ہے فرائض سے، نوافل سے نہیں۔ فرائض ادا نہ کرے اور نوافل ادا کرتا رہے کچھ نہیں ہوگا، فرائض سے قریب ہوتا ہے، اور فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل جو ہے وہ نوافل سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے ہو جاتی ہے، فرائض نماز کی کمی نوافل سے پوری ہو جاتی ہے، روزوں میں کمی رہ گئی صدقۃ الفطر سے ہو جاتی ہے، بندہ جب صدقۃ الفطر دیتا ہے تو کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، اور بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فنا فی الشیخ اور ایک ہے فنا فی اللہ۔ بعض لوگ فنا فی الشیخ کو برا جانتے ہیں، برا نہیں ہے، اگر شیخ واقعی متبع سنت ہے تو مرید اسی طرح سنت پر چلنے لگے، یہ فنا فی الشیخ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ کو کوئی اپنا معبود بنا دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ تصوف کے باب میں چونکہ ناواقف ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، غلط ہے۔ فنا فی الشیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ شیخ متبع سنت ہے، میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سنت پہ ڈال دوں، یہ فنا فی الشیخ ہے۔ اور اس سے اعلیٰ مقام فنا فی اللہ ہے، اللہ میں فنا ہو جانا، یہ اللہ میں فنا ہو جانا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ آگے جو حدیث قدسی کا مضمون ہے اس میں فرماتے ہیں ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ بخاری کا رعب نہ ہوتا تو ہم اس حدیث کو موضوع کہہ دیتے۔ ترجمہ اس کا بظاہر یہ ہوتا ہے، اللہ یوں کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تردد کا معنی ہوتا ہے شک، کروں کہ نہ کروں۔ بھئی تردد تو ہم اسی کو بولتے ہیں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ تردد بندے کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں، اس لیے کہ بندے کے پاس کل کا علم نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کروں یا نہ کروں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، پھر اس نے تردد کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ اس کے پاس تو ہمیشہ کا علم ہے، پھر تردد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شراح حدیث نے، محدثین نے، اکابر نے، بزرگوں نے جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تردد کا معنی حقیقی تردد نہیں ہے، حقیقی شک نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اصل میں میرے نیک بندے کو موت دے کر آخرت کی نعمتیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس کو دنیا سے تھوڑی محبت ہو گئی، اور جو انسان جہاں رہتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ محبت ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کسی کے گھر پہ مہمان جاتے ہیں ایک رات کے لیے، کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بستر بدل گیا۔ بستر بدلا؟ تیرے گھر سے تو اچھا بستر تھا،
نہیں، تو مانوس تھا اپنے مکان سے، اور اس مکان سے مانوس نہیں تھا، اس لیے نیند نہیں آئی۔ وہاں انسیت ہے اور یہاں انسیت نہیں، تو انسان جہاں رہتا ہے اس کو طبعی طور پر کچھ نہ کچھ مانوسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ بندہ جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کو اس دنیا سے تھوڑی سی محبت ہو گئی، وہ کیسا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو۔ ہمارے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، بہت بڑے مقام تصوف کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ اس کا انداز آپ کو اس سے ہوگا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، جن کے باب میں مشہور ہے کہ ان کو امام بیہقی الہند کہا گیا، ہندوستان کے امام بیہقی ہے، تفسیر مظہری لکھی اور اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دی، مظہری مرزا مظہر جان جانا کی طرف منسوب کی، اور اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا، جو حدیث سے بھری ہوئی تفسیر ہے، بہت عجیب و غریب تفسیر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان سے بیعت ہو رہی ہے تو شیخ کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن بھائی اگر کوئی موت کا تذکرہ کرتا تھا کہ حضرت فلاں کا انتقال ہو گیا، کہتے تھے موت کا تذکرہ نہ کرو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنا بڑا صوفی وقت ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے، موت سے ڈر رہا ہے۔ تو ایک طبعی طور پر انسان کو محبت ہو جاتی ہے جہاں رہتا ہے۔ بندے کو دنیا سے کچھ محبت ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں اس کو لینا چاہتا ہوں، یہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کیسے لوں؟ اگر اچانک اس کو میں اٹھاؤں گا اور اس کی روح قبض کروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور میں اپنے مومن بندے کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا ہوں کہ اچانک روح قبض کرنے سے اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو بیماری دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے۔ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، ہاسپٹل مکان ہاسپٹل مکان، اسی طرح زندگی چلی، یہاں تک کہ آخر میں خود ہی کہتا ہے اللہ مجھے اٹھا لے۔ یہ جو صحت بیماری اسی کو اللہ نے تردد سے تعبیر فرمایا، یہ حقیقی تردد نہیں ہے، یہاں اس کو تیار کرنا مقصود ہے تاکہ یہ آخرت کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ خود کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، تب اللہ اس کو اٹھاتا ہے تاکہ دنیا چھوڑنے کا اس کو غم نہ ہو۔ محدثین نے یہ جو تشریح فرمائی ہے، یہ اتنی جامع تشریح ہے، اس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ رب کریم کو اپنے مومن بندوں سے کتنی محبت ہے۔ دنیا میں بھی اس اللہ کو محبت ہے اپنے مومن بندوں سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مومن بندوں سے اتنی محبت ہے تو مومنوں کی ذلتی کیوں ہے؟ مومنوں پر حالات کیوں ہیں؟ مومنوں کی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ہمارے لائے ہوئے اعمال ہیں، میرے اور آپ کے اللہ کی ناراضگی کی بنیاد پر حالات ہیں۔ ہم نے جو اپنے رب کو ناراض کیا ہے اس کی بنیاد پر یہ حالات ہے، ورنہ دور صحابہ پڑھ لیں، دور تابعین پڑھ لیں، دور تبع تابعین پڑھ لیں، ہم اس زمانے کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کریم کی نصرت بھی اترتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارا لایا ہوا ہے، تم جیسے بنے ہو اس کے مطابق حالات اترے ہیں، اس کی بنیاد پر ذلتیوں کے مسائل ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ما اصابکم من مصیبت۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے زمین پر بھی تباہی اتری ہے اور پانی میں بھی تباہی اتری ہے، سمندر بھی ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اور زمین بھی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یاد رکھو دنیا میں جیسا کرو گے ویسا یقیناً ہمیں بھرنا پڑے گا، یہ قرض ہے۔ اگر ہم نے کسی سے زنا کیا ہے تو اس قرض کو ہمیں چکانا پڑے گا، میری بیٹی یا میری نسل میں اس کی عزت لوٹی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ فطرت کا فیصلہ ہے۔
میں نے کسی کو ستایا ہے تو میری نسل میں ستایا جائے گا، میں نے کسی کی عزت لی ہے تو میری نسل میں کسی کی عزت لی جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ فطری فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو کچھ حالات ہے وہ ہمارے ہی لائے ہوئے ہیں۔ اعمالکم امالکم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے اعمال تمہارے امیر ہے، جیسے تمہارے اعمال ہے اسی کے مطابق تمہارے امیر مقرر ہوں گے اور تمہارے فیصلے تم پر صادر ہونے والے ہیں۔ بہرحال ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے جو رب کریم نے مجھ کو آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک تو ایمان والا کامیاب، پھر صرف ایمان نہیں، پھر ایمان کے بعد وعاملوا الصالحات، اعمال صالحہ بھی۔ اعمال صالحہ میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ہماری زندگی بھی اچھی ہو، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہو، ہماری معیشت بھی اچھی ہو، ہماری معاشرت بھی اچھی ہو۔ ہم باہر بڑے اچھے ہیں، گھر میں بیوی رو رہی ہے، ہم باہر بڑے اچھے ہیں، گھر میں اولاد کو ستایا جا رہا ہے، ہم باہر بڑے اچھے ہیں، گھر میں ماں باپ کو رلا رہے ہیں، ہم باہر بڑے اچھے لگتے ہیں، گھر میں بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بہن کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں۔ معاشرتی زندگی جو ہماری ہے، اندرونی جو زندگی ہے، لوگ ہم سے دکھی ہیں، کہیں ہمارے چچا کو تکلیف ہے، کہیں ہماری چچی کو تکلیف ہے، کہیں ہمارے ماموں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں پھوپھی کو ستایا جا رہا ہے، کہیں بیوی پر ظلم و تشدد ہے، اور کہیں بھائی بہنوں کے ساتھ مسائل ہیں۔ تو صرف اعمال صالحہ کا مطلب یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، روزہ رکھ لو، صرف اتنا نہیں فرمایا۔ عمل صالح مطلق ہے، اس عمل صالح میں عبادات بھی آ گئی، ہماری عبادت بھی بڑی اچھی ہو، ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ فرائض اور سنن اور مستحبات کے ساتھ اپنی عبادت کو ادا کرنے والے ہو، اپنے اخلاق بھی صحیح ہو۔ اور اخلاق کا ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ صرف تقریریں نہیں، اخلاق پر تقریریں کر دیں، اس سے اخلاق پیدا نہیں ہوتے۔ اخلاق تو ہمیں اپنانے پڑیں گے، ہمارے دل کو وسیع رکھنا پڑے گا، معاف، درگزر کرنا، سینے سے لگانا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف چھوٹی سی ہے، اگر امت اس پر آ جائے سارے مسئلے حل۔ آپ نے ارشاد فرمایا ادوا حقہ وحقنا علی اللہ، تم سب کے حق ادا کر دو، کوئی تمہارا حق نہیں دیتا، تم اللہ سے مانگو۔ کیسی جامع بات فرمائی، تم سب کے حق ادا کر دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ آج جھگڑوں کی بنیاد اس حدیث کے خلاف ہے، ہم یہ چاہتے ہیں سارے لوگ میرا حق دیں، میں کسی کا نہ دوں، اور نبی فرماتے ہیں تم سب کا حق دے دو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ بیوی چاہتی ہے میرا حق ملے، میں چاہے شوہر کا حق ادا نہ کروں، شوہر چاہتا ہے میرا حق دے، میں چاہے بیوی کا حق ادا نہ کروں، اولاد چاہتی ہے میرا باپ میرا حق دے، میں چاہے اس کا حق ادا نہ کروں، اور ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہمارا حق ادا کرے، چاہے ہم اس کا حق ادا نہ کریں، استاذ چاہتے ہیں طالب علم میرا حق ادا کرے، چاہے میں اس کو نہ پڑھاؤں، اور طالب علم چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، چاہے میں استاذ کا ادب نہ کروں۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ رعایا ہمارا حق ادا کرے، چاہے ہم رعایا کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں، اور رعایا چاہتی ہے بادشاہ ہمارا حق ادا کرے، چاہے ہم بادشاہ کا حق ادا نہ کریں۔ ساری بنیادیں اسی بنیاد پر ہے کہ پوری لائف اور زندگی اس حدیث کے خلاف چل گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا حقہ وحقنا علی اللہ، تم سب کے حق ادا کرو، تمہارا حق کوئی نہیں دیتا، تم اللہ سے کہو۔ اگر امت اس کے اوپر آ جائیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو عبادات بھی ہماری وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اخلاق ہمارے وہ ہونے چاہیے، کیریکٹر وہ ہونے چاہیے۔ تقریروں سے کیریکٹر پیدا نہیں ہوتے، وہ تو اپنی زندگی میں اپنانے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی ہماری اعلیٰ درجے کی ہو۔ یہ دو باتیں، ان دونوں کا تعلق تو میری ذات سے تھا، ایمان، اعمال صالحہ۔
اس کے بعد اب دو چیزوں کا تعلق امت سے ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات بتاؤ، حق بات کی دعوت دو۔ اس امت کی فضیلت ہی اس بنیاد پر ہے کہ اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور مشکات شریف کی آخری حدیث جس پر صاحب مشکات نے اپنی مشکات شریف کو ختم فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے 70 امتیں گزار چکے ہو، یعنی 70 امتیں پہلے بری بری گزر چکی ہیں۔ امتیں تو بہت گزری لیکن بری امتیں 70 ہیں۔ وَأَنْتُمْ أَفْضَلُ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَفْضَلُهَا، لیکن تمام امتوں میں تم سب سے افضل، سب سے بہتر۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے تم روکتے ہو، اس بنیاد پر تم سب سے افضل ہو۔ تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ امت کی زندگی بھی ہے۔ اب امت کی زندگی بنانے کے لیے مراتب ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ فرض عین، خوب سمجھو اس مسئلے کو۔ فرض عین، فرض عین کس کے ذمے ہے؟ یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کس کے ذمے ہے؟ فرض عین کے درجے میں فرمایا یہ ماں باپ کے ذمے میں، ماں باپ کے ذمے ہے فرض عین اپنی اولاد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ دوسرا درجہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کس کے ذمے ہے؟ فرض کفایہ امت کے ذمے ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے تو سب گنہگار، اور 2 آدمی روک رہے ہیں تو کافی و شافی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ لیکن ماں باپ کے ذمے، اسی طرح بادشاہ کے ذمے فرض عین ہے۔ یہ 2 لوگوں کے ذمے جو ہے فرض عین ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نے یہاں خطاب ماں باپ کو کیا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آج دنیا کی تعلیم کے اتنے دیوانے بن چکے ہیں ہم کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی فارمسسٹ بن جائے، میری بیٹی لائر بن جائے، میری بیٹی انجینئر بن جائے، میری بیٹی فلاں درجے پر جائیں تاکہ وہ کینیڈا چلی جائے، فلاں جگہ چلی جائیں، فلاں۔ دنیا کی تعلیم کے اتنے دل دادا ہو چکے ہیں کہ دینی تعلیم کو کھو دیا۔ اور جب ہم نے اپنی اولادوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہم نے اپنی اولادوں کو بچپن میں اللہ اس کا رسول اس کے سینے میں نہیں بھرا ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور خوب یاد رکھو، بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اولاد کی بنیاد پر ماں باپ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے۔ جی یہ بھی سن لے، بعض لوگ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ کیا واقعہ پیش کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ بھی تو ہلاک ہو گیا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کافی تھی، بس بہت لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر 950 سال تک محنت کی، مسلسل محنت کرتے رہے۔ یہ محنت اپنی اولاد کے لیے شرط ہے۔ صرف گھر کے اندر 2 منٹ کے لیے تقریر کر دینا، 2 منٹ کے لیے کوئی کتاب پڑھ دینا اتنا کافی نہیں ہوگا، مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ کیا میں میری اولاد کو صرف اتنا کہوں کہ بیٹا آگ جلاتی ہے قریب نہ جانا؟ اتنا کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ چلو اولاد کا حق ادا ہو گیا آگ سے بچانے کا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ساری زندگی اس کو آگ سے ڈراتے ہیں، اور جب آگ لگتی ہے تو سامان بعد میں بچاتے ہیں، پہلے اولاد کو بچاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
یہ جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسی محنت ہونی چاہیے۔ ایک لمحہ ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم اپنی اولاد سے بے خبر رہیں، ایک لمحہ ایسا نہ گزرے۔ اگر ایک دن بھی ہمارا گزر گیا ایسا کہ ہم نے اپنی اولاد کی طرف نگاہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، اور اس کے دل پر کفر کی بات آتی چلی گئی، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اولاد ہمیں بھی جہنم میں لے جائے گی۔ ہاں، ماں باپ تب جہنم میں نہیں جائیں گے جبکہ ماں باپ نے انتھک محنت کر لی تھی، ساری کوششیں کر لی تھی اس کو دین پر باقی رکھنے کی، اس کے باوجود وہ کفر میں چلے گئے، تب تو اب ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن ماں باپ نے صرف 2 منٹ کی تعلیم کر دی گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ نے صرف 2 منٹ کی تقریر کر دی، بیٹا ایسا نہ کرنا، اور دوسری طرف سارے اسباب اس کے پیدا کر رہے ہیں، موبائل کے اعتبار سے، دوستیوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے۔ دین کی تعلیم اس کے اندر نہیں، ایمان کی نہیں، قرآن کی نہیں، سنت رسول کی نہیں، حضور کا عشق نہیں، قرآن کا شغف نہیں، محبت نہیں، تو پھر یاد رکھو یہی ہماری اولاد ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمہور ائمہ اربعہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد پر محنت کرنا فرض عین ہے، اور استدلال کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ کو امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر وجوب کے لیے ہے، واجب ہے ماں باپ کے ذمے کہ اپنی ذات کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے۔ یہ ماں باپ کا فرض منصبی ہے، اور دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے، پہلے دین اس کو پڑھاؤ۔ اگر دین نہیں پڑھایا اور دنیا کی تعلیم چلتے ہوئے بھی نگاہ نہیں رکھی اس پر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام فرض عین کا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگرانی رکھیں، اتنے بھی مست دنیا کمانے میں نہ ہو جائیں کہ ماں باپ کی تعلیم، اولاد کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ مکتب کی تعلیم دارالعلوم کے مقابلے میں اہم ہے، خوب مسئلہ یاد رکھیں۔ مکاتب کی تعلیم دارالعلوم کی تعلیم کے مقابلے میں اہم ہے۔ دارالعلوم میں آنے والے بچے کتنے ہوں گے؟ چلیے ہمارا یہ گاؤں ہے کوسمبا، کتنے بچے دارالعلوم میں جا رہے ہیں؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، اور بچے ہیں کتنے؟ 1000 کے قریب بچے ہیں۔ یہ 1000 بچے جو مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، یہ مکتب سے پڑھنے کے بعد کوئی اسکول میں جائے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی فارمسسٹ بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی فورین جائے گا۔ اس کی پوری لائف اللہ اس کے رسول کی محبت کی ذمہ دار مکتب ہے۔ مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے، اور لوگ مکتب کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ اسی لیے مکتب کے علماء کو اتنی تنخواہ دو، اتنا جی بھر کے اس کو دو کہ وہ ہمارے بچوں کی موت تک کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ کوئی 2 سال کی فکر نہیں کر رہے، وہ موت تک کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہ بچے مکتب سے فارغ ہونے کے بعد اسی قرآن کو لے کر جانے والے ہیں، اسی دین کو لے کر جانے والے ہیں، اسی تعلیم الاسلام کو لے کر جانے والے ہیں، انہی عقائد کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ تو مکتب کے علماء ہمارے ان بچوں کی موت تک کے دین کی فکر کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کی موت تک کی فکر کی ہو، کیا وہ علماء اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کی ساری کفالت کر دیں، ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کر دیں؟ تو مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ اس تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے تاکہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور غیروں کے ہاتھ میں جانے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، دین پھیلائیں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور آگے فرمایا ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر،
صبر کی بھی تلقین کرتے رہیں کہ دیکھو دین کے راستے میں حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، ہر ایک کو پریشانی آتی ہے۔ کوئی بھی، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں چلنے والا ہو، چاہے وہ مدارس کے نظام کو لے کر چلنے والا ہو، چاہے وہ پڑھانے والا ہو، چاہے وہ مکاتب میں کام کرنے والا ہو، دین کے جتنے شعبے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو جتنے دین کے شعبے دیے ہیں، تمام شعبوں میں نبی کو تکلیف ہوئی ہے تو امت کو بھی ہونے والی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، امت کی خیر خواہی میں مال تقسیم کیا، تو اس راستے سے آپ پر مصیبت آئی کہ ذوالخویسرہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، آپ ممبر پر ہے، اور وہ کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ محمد تو انصاف نہیں کرتا اور امانت داری تیرے پاس نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اگر امت میں امین نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ خالد بن ولید نے فرمایا، دعنی یا رسول اللہ اضرب ھذا المنافق، اس کی گردن مار دوں میں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، نماز پڑھتا ہے یہ۔ تو خالد کہنے لگے، کم من مصلی یصلی ولیس فی قلبہ ایمان، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو حضرت کا جواب سنیں، مجھے کسی کے دل کو چیر کر کے فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بس وہ ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے۔ مجھے کسی کے دل پر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تو منافق ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ تو اگر امت کی اس حیثیت سے مدد پہ حضور نکلے ہیں تو مصائب آئے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کے لیے چلے ہیں تو سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، نفاق والا ایمان بھی نہیں تھا۔ حضرت وہاں پہنچے، وہاں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ حضرت نے کچھ دین کی باتیں بتانا شروع کیا، تو عبداللہ ابن ابی نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے رومال سے اپنا ناک ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ محمد، کہنے لگا محمد تیرے حضرت چونکہ اس وقت گدھے یا کھچر پر سوار ہو کر گئے تھے، کہا تیری سواری کی راکھ میرے ناک میں آ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ تجھے جو کہنا وہ اپنی جگہ کہا کر، میری مجلس میں نہ آ۔ اور چونکہ عبداللہ ابن ابی اس وقت مدینے کا سردار تھا جب حضرت ہجرت کر کے آئے ہوئے، یہاں تک کہ مسلمان اور نان مسلم کھڑے ہو گئے، مقابلہ ہو گیا، حضرت نے سب کو خاموش کیا۔ بہت تکلیف ہوئی حضرت، سعد بن عبادہ کے پاس گئے اور سعد کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ سعد سے کہا کہ مجھے ابو حباب نے کیا کیا کہا، ابو حباب اس کی کنیت تھی عبداللہ ابن ابی کی، کہا مجھے کیا کیا تانے دیے اس نے، یہ کہہ کر حضرت رونے لگے۔ سعد بن عبادہ نے کہا حضرت چھوڑ دو، وہ تو ایسا ہی آدمی ہے، فعفو، چھوڑ دو اس کو، اس پر توجہ نہ کرو، لیکن یاد رکھو اصول یہ ہے، جس کا دل جتنا لطیف ہوتا ہے نا اس کو تکلیف بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں بہت مشہور ہے، موتی چمڑی والوں کو کچھ نہیں ہوتا، جو موتی چمڑی والا ہوتا ہے نا اس کو چاہے مارو بھی، گالی بھی دو، کچھ نہیں ہوتا، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت کی طبیعت بڑی لطیف تھی، لطافت طبیعت کے ساتھ جب یہ جملے کہے گئے بہت تکلیف ہوئی۔ سعد بن عبادہ سے آپ کو تسلی نہ ہوئی، اب آپ کو کون تسلی دے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تسلی کی آیت اتاری، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ پیغمبر ابھی تو آپ کو ان کی طرف سے بہت کچھ سننا ہے، یہ تو ابھی اتنا ہی کہا ہے، ابھی تو آپ کو بہت کچھ سننا ہے، ان مشرکین اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو ایذا رسانی کی بہت زیادہ سازشیں کی جائے گی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَاصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ پر اٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اذیتوں کا مسئلہ، کوئی راستہ ایسا نہیں کہ آپ کو اذیت نہیں پہنچائی گئی، لیکن آپ کا کام قرآن نے کہا صبر کرو۔ تو قرآن ہم کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کے پھیلانے کی تلقین کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ
کہ دین کے راستے میں مصیبتیں آتی ہے، اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جتنی باتیں کہی گئی ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اس صورت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔